ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی میں آپ کے لیے خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت مولانا قاری عثمان لدھیانوی شاہی امام پنجاب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی بڑا پیغام ہے کربلا کے متعلق، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ ہم جیسے طالب علم کو یہ پیغام سننا چاہیے اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کربلا کے دن آخر ہوا کیا۔ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہم لوگوں کی بنتی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں اور خاص کر کے اسلام کے مخالف وہ بہت ہی زیادہ پرزور انداز میں سوشل میڈیا پر ورک کر رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا قاری عثمان لدھیانوی شاہی امام پنجاب دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام۔ کربلا کی عظیم الشان شہادت جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، میدان کربلا کے بعد کیا وہ غور سے سنیے شاہی امام اس کے بعد یہ کہ حالات کیسے تھے۔ ایک سبق آموز شعر ماشاءاللہ۔ قتل حسین ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، کربلا کے بعد ماشاءاللہ سبحان قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک ہو بلا سے گر بغاوت ہے، ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے، کثرت دشمناں نہیں کچھ بھی، دل میں گر جذبہ شہادت ہے، غور سے تلخ لگتے ہیں اس لیے اس کو، سبحان میرے الفاظ میں صداقت ہے، سنے زبان کو بگاڑنے والے، یہ تیرا فن نہیں جہالت ہے، اور جو کرے گا اب صرف وہی جانے کہ پیار میں کس قدر لطافت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ظالم آدمی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو یزید نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میری ہی حکومت رہنی، جو چاہے وہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام اہل بیت کی شہادت کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا بس اب میں ہی رہوں گا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی راج چلے گا، اب تو کچھ نہیں رہا، کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ بے شک سبحان ظالم حکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے۔ حکومت طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، قرآن نے کہا نا انا خیر منہ، بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں فرمایا، یا اللہ میں نہیں کرتا نا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میں کرنے لگا کہ میں تو اعلیٰ ہوں۔ بے شک جب بندہ پاور میں آتا ہے نا، چاہے وہ جوانی کی پاور ہو، چاہے اقتدار کی پاور ہو، چاہے علم کی پاور ہو، چاہے حسن کی پاور ہو، میں جب سوار ہو جاتی ہے ذہن میں، جن لوگوں کی کھوپڑی میں میں گھس جاتی ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے حکمران بن جائیں،
چاہے ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں، جس کے دماغ میں گھس گئی اس کے لیے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی، بے شک اس کا زوال آنا طے ہے، بربادی طے ہے اس بندے کی جس نے میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ طے کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا، یہ جس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا۔ اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ سبحان اللہ، بے شک کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ سبحان اللہ، شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ بے شک ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ سبحان اللہ، یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے، بے شک اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بےایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بے شک سبحان اللہ، تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شکفی نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ بے شک تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، بے شک اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں،
ان کسی سے کوئی مطلب نہیں. فرمایا اسے بلاؤ. تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا. فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا. سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا. ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا. کہنے لگا بھول گئے ابن سعد، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا. لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا. اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا. ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا. ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں. ایک راز کی بات بھی آپ کو بتاؤں آج. آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ مجددیہ، سکھروردی. سنا ہے نقشبندی بزرگوں کا نام؟ یہ پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ. پہلے اسلام میں یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کے اوپر ظالم بیٹھ گئے، خلافت پر ظالم حکمران بیٹھ گئے، تو پھر ان سے اسلام کی بیعت ختم ہو گئی. ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت ختم ہو گئی. تو پھر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر چلنے کے لیے، میدان کربلا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، سیدنا ابو بکر کے موقف کو قائم رکھنے کے لیے، سیدنا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو قائم رکھنے کے لیے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو قائم رکھنے کے لیے، پھر نئی بیعت کا سلسلہ، پھر اسلام کی حقیقی بیعت کا سلسلہ. جب خلافت نے چھوڑا اسلام کو تو پھر سیدنا امام زین العابدین نے اپنی جھونپڑی سے بیعت کرنی شروع کی. تب یہ اسلام کے اندر یہ سلسلہ شریعت کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث. لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے. یہ اہل بیت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر.
उनको ये बात समझ आ गई कि हुकूमत के तख्त पर जो मुसलमान अब बैठने लगे, इनके अंदर ईमान की वो मियार बाकी नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकत से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर बैत का, इस्लाम के लिए बैत, ईमान के लिए बैत, हक और इंसाफ के लिए बैत, और फिर वो सिलसिला आगे चलते चलते जैसे हमारे मुल्क में पहुंचा। इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर वो सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़रिए, उलमा कराम के ज़रिए पूरी कायनात के अंदर पहुंचा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो था मदीने का गवर्नर, उसको जब चिढ़ थी कि लोग उधर ज़्यादा जाते हैं इधर कम आते हैं, तो उसने पैगाम भेजा, कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दरबार में बुलाओ। इनकार कर दिया, फरमाया हम जाते नहीं, और बड़ी बात समझाई मौलवियों को। मौलवियों को बड़ी अच्छी बात समझाई, बुजुर्गों को समझाई, अहलुल्लाह को समझाई, दीनदारों को समझाई। क्या बात समझाई? बादशाह अगर चल के किसी अल्लाह वाले के यहां, बादशाह कोई भी बादशाह दुनिया का, दुनिया का कोई भी मजहब, उस मजहब का मानने वाला बादशाह अगर अपने बड़ों के पास, अपनी इबादतगाह में, अपने बुजुर्गों के पास चल कर जाएगा तो बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी, बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी। दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, ये सुनहरी बात है। बादशाह अगर अल्लाह वालों के दरवाजे तक जाएगा तो बादशाह की इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह वाले अगर मेंबर छोड़कर बादशाह के महल तक जाएंगे तो इनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बेशक, इन दो लफ्जों में जिंदगी का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। बादशाह आए अल्लाह वालों के यहां, बादशाह फकीरों को आए, इज्जत पाएगा। फकीर अगर महलों के अंदर जाएंगे, फकीर अगर बादशाहों के साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो जो इज्जत बनी हुई होगी वो भी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। इब्ने ज़ियाद के बेटे को जब कहा ना मुख्तार शक्फी ने कि बुला अपने बाप को, कहता घर में ही रहते हैं, अब तो बाहर नहीं निकलते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। वो लोमड़ी ने एक दिन भेड़िए को कहा भाई चल चल के शिकार करते हैं, तो भेड़िया कहने लगा नहीं नहीं मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, अब तो जो बचा खुचा मिल जाता है बस वही खा लेता हूं। तो लोमड़ी हंसने लगी, कहने लगी ये क्यों नहीं कहता कि अब तू बूढ़ा हो गया, अब तेरे में ताकत नहीं है, अब तेरे पंजों में ताकत नहीं, अब तेरे दांत इतने तेज नहीं है, तू बुढ़ापे की वजह से बकरी को अपनी बहन बताता है जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि इबादत, नौजवानों की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, और फिर वही नौजवान अगर बूढ़े हो जाए तो इनकी इबादत 4 गुना ज्यादा अल्लाह को पसंद है। कि सारी जिंदगी इंसान भेड़िया बना रहे और आखिरी वक्त में आके बोले कि नहीं अब बकरी मेरी बहन है, अब तो मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करूंगा। तो इसका मतलब कि वो मजबूरी के अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, जिस वक्त अल्लाह अल्लाह करने का था उस वक्त तो अल्लाह अल्लाह की ही नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजू की गोद में तरबियत पाई है, जिन्होंने अपने चचा सैयदना इमाम हसन के साथ रह के दीन को सीखा है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बाप की, अपने भाइयों की, अपने साथ के लोगों की जनाजों को उठाया है। जब जबरदस्ती खलीफा ने अपने दरबार के अंदर बुलाया, बेड़ियां पहना दी, दोबारा बेड़ियां पहना दी। जुल्म कम नहीं किया मुनाफिकों ने,
بے شک ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بھیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ۔ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے بے شک کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا ابھی؟ باز آ جا۔ کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی، اس نے بیڑیاں پہنا دیں، آج میرے پاس پاور ہے، میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دیں۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں، تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے، ہاتھوں میں سے، کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئیں، اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی، طاقت آج بھی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں۔ اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے فرمایا زمین پر بیٹھ جا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر۔ فرمایا اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے، اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کائنات بنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہو، ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ ظرف کی بات ہے، کس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا، یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا۔ جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے، گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے،
किसी की बेइज्जती नहीं करते, उनके असूल होते हैं। मैदान के अंदर भी, बहसो मुबासे में भी दुश्मन के साथ भी असूलों के साथ पेश आते हैं। ये नहीं कि अगर जरा सी नाराजगी हुई तो एहसान जताने लगे कि अच्छा फलां सन में तुझे कपड़े ले दिए थे, फलां सन में तेरे घर में मदद कर दी थी, फलां तेरा बच्चा फंस गया था तब मैंने निकलवा दिया था। जो खानदानी लोग होते हैं, और खानदानी लोग पैसे वाले नहीं होते, खानदानी रिवायतें खून से चलती हैं। लोगों की आंखों की शर्म व हया और जुबान की नरमी इस बात को तय करती है कि इनके माँ बाप किस मेयार के थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने ये दीन हम तक कायम रखा है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग। मैदान करबला ने इस दीन को क़यामत तक के लिए कायम कर दिया है। करबला में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्तकामत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो वहां पर बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने की ताकत है, उसने क़यामत तक के लिए मुसलमानों को इस्तकामत अता की है, दीन को जिंदगी अता की है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो ताकत वाले हों वो भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें। कई लोग पावर में आते हैं, चाहे वो छोटी सी मोहल्ले की पावर हो, सूबे की पावर हो, ज़िले की हो, पूरे मुल्क की हो, पूरी दुनिया की हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि असल ताकत उस रब की है जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया। रस्सी रब के हाथ में है, उसने ढीली छोड़ रखी है। रस्सी उसके हाथ में ढीली छोड़ी हुई है, उसने मोहलत उसने अता की हुई है। इसलिए अपने गिरबान में भी कभी कभी झांक लिया करें कि ये जो रस्सी हम पर ढीली छुटी हुई है तो इसका फायदा उठा लें, इससे गलत काम ना करें, जुल्म से बाज आ जाएं। अभी राजस्थान के अंदर एक बच्चा है, उसने स्कूल में पानी पी लिया उस मटके में से जिसमें से टीचर पीता, तो टीचर ने इतना मारा कि उस बच्चे की जान निकल गई। क्यों? कि बस टीचर के जहन में एक बात है कि इसकी ज़ात, इसकी नस्ल वैसी नहीं है जैसी मेरी है। इस्लाम ने इब्तिदा से लेके आज तक लोगों को यही बात बार बार दोहराई कि इंसानों के अंदर फ़र्क ना करो, ये खुदा की मखलूक है, अल्लाह का कुंबा है। यार तुम और रंग और नस्ल का एतबार से किस तरह लोगों के अंदर फ़र्क कर सकते हो? ज़हन नशीन करिए। दुनिया में जो वाक़यात होते हैं ये सबक के लिए हैं। अगर हम किसी चीज को पढ़ के देख के भी सबक नहीं पकड़ते, अपनी जिंदगी में सबक नहीं पकड़ते, अपने घर में अपने माशरे में नहीं सबक नहीं पकड़ते, तो हमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन होगा भाई? तो इसलिए हमेशा ये जो वाक़यात हैं, इस्लाम के जितने अहम दिन हैं, और बिलाशुबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात हैं। मुझे एक मौलाना साहब मिले अभी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे कोई वीडियो भेजी, उसमें लिखा था कि ये मातम करना जायज़ नहीं, ये करना जायज़ नहीं, वो करना जायज़ नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात को अगर मान भी लूँ तो कम से कम तुम यही बता दो मुहर्रम के दिन इन मुसलमानों को कि जायज़ है क्या। सारी जिंदगी बस अब इसी में लगे रहोगे, फलां ने ये गलत कर दिया, ये भी बता दो तुम अच्छा क्या कर सकते हो। मुसलमानों को यह भी तो समझाओ कि इस दिन हुआ क्या था। बेशक मैं मानता हूं कि बहुत सारे तरीके इस्लाम में जायज नहीं है, वो लेकिन वो जो नाजायज करने वाले चाहते क्या हैं। शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आप तमाम हजरात ने मुकम्मल वीडियो को सुना। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी को बदल दे। कहते हैं कि जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, नाव कागज़ की सदा कभी चलती नहीं। आप तमाम हजरात का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा इरादा रहता है कि वक्त मिलने पर आप तक बेहतरीन पैगाम पहुंचा सकूं, ताकि आप तक अच्छा पैगाम हो और इस्लामी मालूमात हो, ताकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो दीन से और इस्लाम से जुड़ा रहे।
شکریہ، جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا۔